بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، لیکن چونکہ لیٹ ہو گئے اور ہم پروگرام چاہ رہے تھے کہ 11:30 سے زیادہ نہ جائے، اور حضرت ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں، حضرت یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری قیام الدین الحسینی صاحب۔ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور ہم آپ کو زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتے۔ ابھی چونکہ حضرت انشاءاللہ درود السلام سنائیں گے ہمیں اور اس کے بعد دعا فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ باادب طریقے سے بیٹھ جائیں۔ دعا کرنے سے انشاءاللہ بیٹھیں گے باادب طریقے سے تو دعا کی قبولیت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ابھی میں اس حضرت کی دعا سے پہلے صرف 2 منٹ میں، ہمارے پاس 2 مدارس ہیں الحمدللہ۔ ایک دارالعلوم اقرا جہاں حفظ اور 7 سکول کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دوسرا بچیوں کا مدرسہ ہمارے پاس ہے یہاں پر نورانی مسجد کے پاس، جامعہ حنفیہ للبنات کے نام سے۔ اس میں آپ کی بچیاں اور نوجوان بچیاں، بڑی عمر کی عورتیں، تمام لوگ تشریف لا سکتے ہیں۔ وہاں آ کر قرآن کریم پڑھیں، ترجمہ، تفسیر، ناظرہ قرآن پاک، اپنی نماز ٹھیک کریں، مسائل سیکھیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہر وقت ان کے لیے داخلہ کھولا ہے۔ تو یہ 2 مدارس ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے۔ ابھی پیچھے ہم بات کر رہے تھے تو یہاں بھائی صدیق صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم دارالعلوم اقرا کے ساتھ خصوصی تعاون کریں گے، وہاں پر پودے بھی لگائیں گے اور اس کی خوبصورتی کے لیے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ خصوصی تعاون بھی کریں گے۔ اور الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات تشریف لائے اور اتنی دیر تک بیٹھے۔ میں آپ حضرات کے آنے پر میری دعوت کو آپ نے لبیک کہا اور آپ تشریف لائے، انتہائی مشکور ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس اتحاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے، ہماری محبت سلامت رہیں۔ اب میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ حضرت کو اجازت ہے، چاہے بیان فرمائیں، درود السلام سنائیں، دعا فرمائیں، جو بھی حضرت کو اجازت ہے۔ الحمد للہ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، نعت خوانان اور حاضرین مجلس، خصوصاً میرے عزیز القدر مولانا عبد الرحیم صاحب، یہ میری سعادت ہے کہ میں آپ کی زیارت کا موقع پا رہا ہوں۔ صحت میری ایک عرصے سے خراب ہے، لیکن ڈرتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری ناشکری پر کہیں محمول نہ فرمائیں۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنے اللہ سے کہ اللہ اگر میرے ان لفظوں میں آپ کی ناراضگی کا کوئی حصہ ہے تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں۔ ہمارے عزیز فرما رہے تھے صلاۃ و سلام کی بات، اور آخر میں ماشاء اللہ کچھ ہمارے لیے کشادہ راستے کر دیے انہوں نے۔ تو واقعتاً کو صحت میری اس قابل نہیں کہ میں آپ کو وہ مشہور سلام سناؤں جو کہ پنڈ دادن خان میں 1-2 دفعہ میں نے سنایا ہے۔ البتہ میں صرف 1-2 بات کہہ کے پھر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات آرام سے جا کر گھر اپنی زندگی سنوار سکیں۔ ایک بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں واقعتاً اصحاب رسول اہل بیت اعظام کے ساتھ اپنی گہری محبت، گہری عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے، دعووں سے بچنا چاہیے۔ ہم دعووں کے قابل نہیں۔ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھریلو ماحول میں جھانک کے دیکھیں تو آپ کو انتہائی مایوسی نظر آئے گی۔ ہمارے حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جنہوں نے کبھی نماز کے ترک کا تصور بھی نہیں کیا، میرے پیارے بھائیوں، وہ نماز ہمارے گھروں سے متروک ہو چکی ہے، اور ہمارے گھر اس وقت بڑی بے رحمی کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ جس سے آپ انکار کر سکیں، اور جب تک نماز کا قیام نہیں ہوگا، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگ، تو یاد رکھیے آپ کچھ بھی کرتے رہیں تو اللہ کی رحمتوں کا وہ نزول نہیں ہوگا کہ جو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بخشش کا سامان کر دے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں نماز آئے، نماز۔ حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب، طارق شہید، تو میں نے ایک طویل سفر کیا تھا ان کے ساتھ، راول پنڈی سے اٹک تک کا، اور آگے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے جنازے کے موقع پر، تو ہمارا یہ اکٹھے سفر ہوا۔ میں آپ کو دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا محمد اعظم طارق جب جیل سے رہا ہوئے تو ان کا جو پہلا بیان تھا وہ یہ تھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت اعظام کے ساتھ محبت کا دعویٰ جب کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نماز کا فرض جو متروک ہو رہا ہے، اور 24 گھنٹے میں ہم نامعلوم کتنا گناہ کماتے ہیں نماز کو ترک کر کے، دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نماز کے لیے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس پر بڑی شدت کے ساتھ ان کا بیان ہوا، اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا کہ انہوں نے اتنی کام کی بات ہمیں بتائی۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں چٹپٹی نہیں ہوتی، فرائض کی ادائیگی ذمہ دار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں جو نماز کے بارے میں اس وقت کچھ عرض کر رہا ہوں، درد کی بات، میں غلط تو نہیں کہہ رہا یہ بات؟ تو جو کہیں کہ ہاں واقعی صحیح کہہ رہے وہ ہاتھ کھڑے کرے سارے کے سارے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے آپ کی زیارت کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اہل ایمان کی زیارت بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، آپ فرماتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھ، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، اگر تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے سے بھی ملے گا، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ آپ حضرات کی ملاقات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جو سلام میں سنایا کرتا ہوں، یہ میں مقروض ہو کے جا رہا ہوں آپ کا، تو یا تو آئندہ آپ ہی کو سلام پڑھنا پڑے گا آ کر ہماری قبر پر، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، سب نے جانا ہے، کسی نے باقی تو نہیں رہنا، اور یا پھر انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی تو انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ چاہے حضور کی مدح، حضور کی تعریف، حضور کی ثنا، چاہے نثر میں ہو چاہے نظم میں ہو، عین عبادت ہے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصیدہ بہاریہ لکھا، اس کے بہت سارے اشعار ہیں، تو ان میں ایک دو شعر ایسے ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں ایک ولولہ، تر و تازگی اور جوش پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں، چونکہ شاعر اپنے تخیل میں ہواؤں سے باتیں کرتا ہے، دریاؤں سے باتیں کرتا ہے، آسمان سے مخاطب ہوتا ہے، کبھی زمین سے مخاطب ہوتا ہے،
تو فرما رہے ہیں اس قصیدہ بہاریہ میں کہ حضور کی محبت میں مگن ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اے اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں جب زندہ رہوں تو آپ کے حرم مدینہ کے کتوں کے ساتھ میں بھی پھر رہا ہوں، جہاں وہ گشت کر رہے ہیں آپ کی گلیوں کا، جہاں آپ کے اقدام مبارکہ لگے تو قاسم بھی ان کتوں کے ساتھ ہو اور آپ کی گلیوں کے چکر کاٹ رہا ہو، اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور و مار، اور جب میری موت آئے تو یہ حال ہو کہ مرنے کے بعد ہمارا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو، بس جنازے کے بعد کیا ہو کہ میری اس لاش کو مدینہ منورہ کی سرزمین کے کیڑے مکوڑے اگر کھا لیں تو یہ محمد قاسم کی بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے بھائیو، اکابر نے بہت کچھ ہمیں بتایا، بہت کچھ ہمیں بتایا۔ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ جلسہ ہو رہا تھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی آپ کی یہ صحبت کی وجہ سے، تو میں ڈر رہا ہوں کہ 12:30 11:30 آپ کا وقت ختم ہو رہا تھا جلسے کا، اور بات ہو رہی ہے کچھ مزید۔ یہ بات بڑی مزیدار آپ کو بتا رہا ہوں کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب بقید حیات تھے تو ایک شخص نے بہت سخت تقریر کی قلعہ قاسم باغ پر، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ہے یہ حضور کا منکر ہے اور یہ حضور کو نہیں مانتا۔ تو یہ بات کہنا تو آسان ہے، لیکن آدمی کی ادائیں بتاتی ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ ادائیں بتاتی ہیں، لوگوں کے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو شاہ صاحب سید بادشاہ تھے، ہمارے اکابر نے سادات کا احترام کیا، بشرطے کہ سادات نہ صرف یہ کہ سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا اور سیدین حسنین شہیدین امام زین العابدین جعفر صادق محمد باقر موسیٰ کاظم، ان حضرات کا احترام کریں صرف نہیں، ہمارے اکابر کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ جن لوگوں کی رشتہ داری ہے ان کے ساتھ، تو جہاں ان حضرات کا احترام فرض ہے ان کے رشتہ داروں کا احترام بھی کرنا فرض ہے، ورنہ ایمان نہیں رہتا۔ تو شاہ صاحب نے کیا فرمایا کہ یہاں قلعہ قاسم باغ پر یہ، اور ساتھ ہی اس مقرر نے یہ کہا کہ ہم تو مدینہ شریف کے کتے ہیں، یہ بھی کہا ہم تو مدینہ شریف کے کتے ہیں، یہ بخاری خدا اللہ رسول کو نہیں مانتا، یعنی یہ اس نے بات کہی۔ تو شاہ صاحب کا جلسہ ہوا، تو شاہ صاحب نے جو بات کہی میں آپ کو ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں۔ شاہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا جی ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ سادات میں سے ہیں۔ تو کہا جانتے ہو کہ سادات کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جو صلبی اولاد ہے اسے کہا جاتا ہے سادات۔ تو فرمایا عجیب بات ہے کہ تقریر کرنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری جو ہے نا یہ تو نہیں مانتا رسول کو اور ہم مدینے کے کتے ہیں۔ مسکرا کر فرمانے لگے یاد رکھو تم مگر مدینے کے کتے ہوتے تو مدینے کے کتے نبی کی اولاد کو کبھی نہیں بھونکتے، تو تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ مدینے کے کتے کہلا رہے ہو اور آل رسول کے خلاف بھونک رہے ہو، ایسے مدینے میں کتے نہیں رہتے۔ اور جو حضرات مدینہ منورہ ہو آئے، میں صحیح کہتا ہوں کہ میں اس کو اتفاق نہیں سمجھتا، میں اس کو واقعی ایک بات سمجھتا ہوں کہ میں نے
اپنی ایک موقع پر 100 دن سے بھی زیادہ وقت گزارا حرمین شریفین میں. ہم نے مدینہ منورہ میں کبھی کوئی کتا بھونکتا ہوا نہیں سنا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے احترام میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں احترام نصیب فرمائے. یہ میں نے بات شاہ صاحب کی آپ کو سنائی. اب جو اگلی بات سنانے لگا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں, مغالطہ ہو تو ان سے پوچھ لینا. زیادہ اگر تسلی کرنی ہو وہاں بھی آپ آ سکتے ہیں فقیر کے پاس. تو شاہ صاحب نے ایک بات بڑی جھوم کر کہی, اور میرے استاد قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ سنائی تھی کہ شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے, اور تقریر کرتے کرتے ایک ولولہ اور جوش پیدا ہوا. تو کیا فرمانے لگے, او ہو تم ابھی تک ہمارے نانا کا مقام نہیں سمجھے. میں تمہیں سمجھاؤں کہ کیا مقام ہے ہمارے نانا کا. یہ بات میں وقت سے پہلے کیوں تنبیہ کر رہا ہوں, آپ نے سمجھانا تو آپ کو مغالطے پیدا ہوں گے, سمجھیں گے تو شاہ صاحب کی بہت اونچے درجے کی بات ہے. فرمانے لگے تم نبی کریم علیہ السلام کی مدح کی اور تعریف کی بات کرتے ہو. یاد رکھو میں بخاری تمہیں کہتا ہوں میرے نانا ایک بشر تھے, ورنہ ان کے خدا ہونے میں کون سی کسر تھی. یہ بشر ہونے کا یہ معنی کہ وہ مخلوق تھے اللہ کے مقابلے. جب مخلوق ہو تو خالق کیسے اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا. معنی یہ کہ وہ اللہ کی مخلوق تھے. اللہ کی مخلوق نہ ہوتے تو خدا نے ایسے کمالات عطا کیے تھے ان کو کہ دنیا دنگ رہ جاتی. تو میرے بھائیوں مطلب کیا کہ پوری انسانیت میں نبی کریم علیہ السلام کے درجے کا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا. تو اللہ اپنی الوہیت میں لا شریک اور ہمارے نبی اپنی مصطفیت میں لا شریک. میرے بھائیو میں نے ایک مختصر سی بات آپ سے کہہ دی, زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لیتا. دوبارہ پھر میں اظہار تشکر کر رہا ہوں عزیز القدر مولانا عبد الرحیم صاحب کا. اور یہاں ماشاءاللہ بڑے تکڑے اور نوجوان علماء تشریف فرما ہیں. ہمارے مولانا عرفان صاحب آئے ہوئے ہیں یہ پننوال سے, اور ہمارے مفتی ایوب صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چوران سے, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن پر میری نظر نہیں پڑی. دعا کیا کریں کہ اللہ ان تمام علماء کرام کا سایہ آپ کے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, نماز کی میں نے بات کی تو میں آپ کو سب کو کہتا ہوں میرے دباؤ سے نہیں اور بے دلی کے ساتھ نہیں. میں نے جمعے کی حاضری میں تمام اپنے مقتدیوں سے کہا کہ یار ہاتھ کھڑے کرو, منہ سے بھی کہہ دو, اور اللہ کو یہ کہیں کہ یا اللہ جو بات منہ سے نکل رہی ہے اس پر عمل کرنے کی قوت بھی آپ عطا فرمائیں. تو میں نے جمعے کی حاضری میں ایک ہاتھ کھڑے کر کے ان سے عہد لیا. وہ کیا کہ ہر گھر والا جب گھر جائے, رات کو وقت نہ ہو, تاخیر ہو گئی تو کوئی بات نہیں, صبح کو اپنے بچوں کو, بچیوں کو, اپنی اہلیہ کو, اور وہاں جتنے بھی افراد ہیں ان کو تمام اللہ کی رضا کے لیے اکٹھا کرے. اور اکٹھا کرنے کے بعد گھر کا سربراہ یہ ان سے عہد لے کہ کوئی شخص نہیں کہ ہمارا گھر نحوست سے بھرا ہوا ہے اور اس گھر میں برکات حسنات ختم ہو چکی ہیں. آؤ آج بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کے ربیع الاول مہینے کی مناسبت سے ہم عہد کریں بیٹھ کر, چھوٹے بڑے پیر و جوان خرد و کلاں, کہ آج کے بعد ہم نماز پابندی سے ادا کریں گے. اگر چھوٹ جائے گی تو اگلے وقت میں قضا کر لیں گے, اور ساتھ ہی اللہ کے سامنے توبہ کر لیں گے کہ یا اللہ
جتنی چھوٹ گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ آئندہ ہم عہد کرتے ہیں گھر والے کہ ہم نماز بھی پڑھا کریں گے، اور صبح کو چاہے پارا نہ سہی، نماز کی ادائیگی کے بعد چاہے پاؤ ہو، پاؤ سے کم ہو، 3 رکوع ہوں۔ اے اللہ نماز کی طرح قرآن بھی بڑا مظلوم ہو گیا، یا اللہ ہم نماز بھی پڑھا کریں گے، قرآن بھی پڑھا کریں گے۔ اگر آپ جو یہ عہد کر رہے ہیں میرے ساتھ، بے دلی سے کوئی عہد نہ کرے تو دل سے کریں۔ بتلاؤ کون کون عہد کرتے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامتی۔ سب خلوص کے ساتھ جا کر یہ عہد کریں گے، اس میں برکات ہوں گی، حسنات ہوگی۔ میں نے کہا ہم عجیب ہیں، میں شیطان پہ کہتا ہے ایک نماز ظہر کی آپ نے شروع کی اور عصر میں جا کے قضا ہو گئی، تو ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں اپنے اللہ میاں سے؟ اللہ تو مایوس نہیں کرتے، وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ فرماتے ہیں۔ گھر میں پھر کیا کریں؟ پھر مغرب میں جا کے عصر کی نماز جو قضا ہوگی اسے نقد 4 فرض اس کے پڑھ کر کہیں اللہ میں ہوں تو بہت خطا کار، کوشش تو کی کہ وہ قضا نہ ہو، قضا ہو گئی، اے اللہ معاف کر دے۔ میں پھر عہد کرتا ہوں آپ سے کہ کوشش کروں گا، اور اگر چھوٹ گئی اللہ دروازہ تو آپ ہی کا ہے، میں پھر بھی سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر آپ کو راضی کر لوں گا۔ اس کی برکات ہوگی، سب انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے سارے کے سارے بات۔ آخر میں ایک بات کام کی آپ سے کہہ دوں، یہ بھی کام کی ہیں، وہ زیادہ کام کی ہے حضور کی محبت کے حوالے سے۔ ہمارے سندھ میں ایک جگہ ہے ٹھٹھا، وہ ٹھٹھا بڑا تاریخی مقام ہے۔ وہاں ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کی بڑی اہم کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے ان کی عہد نبوت کے ماہ و سال، مخدوم ہاشم سندھی علیہ الرحمہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک کتاب تو ان کی یہ ہے عہد نبوت کے ماہ و سال، ایک ان کی اور کتاب ہے، وہ ان کی ایک کتاب اور ہے درود شریف پر ہے، وہ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول، کے حضور کے دروازے تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بات لکھی، یہ خوشخبری سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں سند کے ساتھ اسے نقل کیا، کیا کہا کہ جو شخص ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، وہ درود مختصر اور سب یاد کر لے، اللہم کہہ دو صلی علی سیدنا محمد وآلہ الفی مرہ، اللہم صلی علی سیدنا، سب پڑھیں حضرت، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الفی مرہ، سب کہیں الفی مرہ۔ میں علماء کرام کو یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، تشریف فرما سارے، تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو کہ الفی مرہ سے کیا گنتی مراد ہے اس سے، ورنہ مجھے بتانا پڑے گا تو نمبر میرے بنیں گے اور آپ جو ہے نا آدھے فیل ہو جائیں گے جی۔ تو آپ درود شریف ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الفی مرہ۔ 1000 کو جب 1000 سے ضرب دیں گے تو کتنے بنیں گے؟ جو حساب دان ہیں وہ بتائیں، 1000 کو ضرب یعنی 1000 ہے جی 10 لاکھ۔ تو علامہ مخدوم ہاشم سندھی فرماتے ہیں اپنی سند کے ساتھ 1000 مرتبہ جو یہ درود شریف پڑھے جمعے کے دن، اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اب یہ کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے۔ حضور سے تعلق جوڑو عمل کے ذریعہ، قرآن کی تلاوت کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، باقی جو القاب ہمارے بھائیوں نے ہمیں دیے ہیں، مولانا عبد الرحیم صاحب نے، بھئی یادگار اسلاف ہم جیسے، یہ ان کی بس حسن ظن ہے۔ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر یادگار اسلاف بنا دے تو اس کے کوئی کمی نہیں اس کے بارگاہ میں، تو دعا کر دیں آپ، بے شک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں تو اپنے بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں،
ان کا عقیدت مند ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ دین انہوں نے ہمیں بتایا سیدھا راستہ، تو ہم ان کے بہت احسان مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرت اور تو کچھ نہیں کہنا آپ نے؟ جی دعا، سب حضرات دعا کر لیں۔ دعا کے آداب میں اللہ کی حمد اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ۔ مولا کریم، یا اللہ، اس مہینے میں آپ کے پیارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، جن کے دم قدم سے یا اللہ پوری دنیا سے شرک اور کفر رخصت ہوا اور تیری توحید کے دیے روشن ہوئے۔ اے اللہ، لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، تیرے سامنے سر جھکانے والے بن گئے۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایسی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمیں درود شریف کے ساتھ ساتھ حضور کے طریقوں پر عمل کرنا بھی نصیب ہو جائے۔ اے اللہ، ایسی محبت نصیب فرما کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں سے محبت ہو جائے، حضور کے طریقوں سے اے اللہ ہمیں محبت ہو جائے، بدعات سے، خرافات سے، غیر شرعی چیزوں سے، خلاف سنت کاموں سے اے اللہ ہم سب کو نفرت ہو جائے۔ اے اللہ، اس جلسے کا اہتمام کرنے والے ہمارے بزرگ مولانا عبد الرحیم صاحب اور جتنے ساتھیوں نے ان کے ساتھ قدم در میں سخن تعاون کیا، اے اللہ ان تمام حضرات کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے رابطہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء کرام اہل علم شامل ہیں، ان کے حوصلوں میں، ان کی عمروں میں، ان کی خدمات میں ترقیات و برکات عطا فرما۔ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، اسلامی نظام عطا فرما۔ ہماری جتنی بھی جماعتیں اے اللہ اپنے اکابر کی پیروی کرتے ہوئے دین کے جن جن شعبوں میں کام کر رہی ہیں، اے اللہ ان کو کامل اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ اپنے دین کے کام کو مزید برمزید کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے حضرات نے بھی اس میں تعاون کیا ان کے کاروبار میں ترقیات اور برکات نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ جتنے بھی عزیز علماء کرام علاقے سے سمٹ کر آئے، ان کے ایک ایک قدم پر اے اللہ تو اپنی برکتیں عطا فرما۔ ان تمام کو اپنے اکابر کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، خلفاء راشدین کا، اہل بیت طاہرین کا، حسنین کریمین شہیدین کا، اے اللہ اور باقی تمام اکابر اہل سنت کا احترام اور ادب نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری کوتاہیوں کو بخش دے اور جو ہم نے اس وقت عہد کیا نماز کے بارے میں، قرآن کی تلاوت کے بارے میں، اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے بھائیوں کو، بہنوں کو، حضرات علماء کرام کو، کبار کو، صغار کو، تمام کو اے اللہ اس عہد کو نبھانا آسان فرما اور گھروں کو نماز کی روشنی سے منور فرما دے، قرآن کی تلاوت سے منور فرما دے۔ اے اللہ اپنے گھروں کو قرآن و سنت سے، نماز سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوتاہی ہو جائے یا اللہ نقد اسے قضا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو جو حسنات خیرات آپ سے مانگی ہم سب کے لیے مقدر فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سے بچنا آسان فرما۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات کھانا کھا کے جائیں گے، کچھ آدھا مجمع